یہ بات ہے قرآن کی۔ اے محمد کے ماننے والوں، کہو اپنے نبی سے کہ اس پہاڑ کو سونے میں بدل دیں اور اس معجزے کے جواب میں ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے نبی کو حسن اور مال سے خریدنا چاہا۔ خرید لیں گے آپ کو، کر لیں گے سودے بازی مکہ کی خوبصورت عورتیں اور مال دے کر، بالکل ضرورت پڑی تو انہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ یہ بات ہے اس رات کی جب توحید اور شرک کو ایک کرنے کی کوشش کی گئی۔ خوش آمدید محمد، آپ کے پیغام سے ہم سب کا دل روشن ہو گیا ہے۔ ہاں بالکل، آپ نے ہم سب کو صحیح راستہ دکھایا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم آپ کے لیے ایک پیشکش لے کر آئے ہیں، ایک سمجھوتا۔ یہ بات ہے سورہ کافرون کی۔ قل یا ایھا الکافرون۔ ہمارے مسلم گھرانوں میں اکثر بچے بچیوں کو الحمدوں کے بعد سب سے پہلے چاروں قل ہی یاد کرائے جاتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اور ہماری سوسائٹی میں نہ جانے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بنا بات کے منہ اٹھا کر بس کسی کو یوں ہی کافر کہہ دیتے ہیں۔ ہاں بھائی مشتاق، وہ دیکھیو رمضان میں کیسے جوس پی رہا۔ ہاں کافر ہے۔ پر افسوس ہم میں سے بہت کم ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ لفظ کافر اصل میں ہوتا کیا ہے اور چاروں قلوں کو قل ہی کیوں کہا جاتا ہے۔ جمال، پیغمبر کے قل اعلان حق لگتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں ہم برباد نہ ہو جائیں۔ یہ خوف مجھے بھی ستاتا ہے۔ کیا ہے سورہ کافرون کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ، اور کون تھے یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ سودے بازی کرنے کی، انہیں ڈرانے کی، یہاں تک کہ انہیں جان سے مارنے تک کی کوشش کی۔ ہماری تمام کوششیں ناکام کر دی محمد نے۔ اب آپ کے قتل کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ یہ کام کرے گا کون؟ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، 1400 سال پرانی اس سورت کا کیا کام ہے آج ہماری زندگی میں؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ کافرون مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مکہ کے سردار اپنے ہر ظلم، ہر چال کے باوجود ناکام ہو گئے۔ 4 دن سے تیرا یہ حال ہے، اب تو بول دے کہ عزا تیرا خدا ہے۔ یہ قبیلوں کے سردار ایمان لائے ہوئے لوگوں پر ظلم کرتے، ان کے سینوں پر پتھر رکھتے، ان کے جسموں کو آگ سے دہکاتے، یہاں تک کہ ان کو اتنا پیٹتے کہ جسم سے گوشت الگ ہو جاتا۔ بتا، کیا تو اب بھی نبی پر یقین رکھتا ہے؟ بول مردود۔ بلاؤ اپنے اس اللہ کو۔ ہر کوشش، ہر ظلم کے باوجود بھی جب مسلمان اسلام کی راہ سے نہ ہٹے تو ان مکہ کے سرداروں نے اپنا رخ بدل لیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خرید لیں گے۔ ہماری ہر چال بیکار ہو گئی، ہم نے انہیں شاعر کہا، دیوانہ کہا، سمجھ نہیں آتا اب کیا کریں۔ سب بیکار۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم انہیں حسن اور پیسوں کے دم پر خرید لیں۔ صحیح کہتے ہو اتبا، خرید لیں گے آپ کو مکہ کی خوبصورت عورتیں اور مال دے کر، بالکل ضرورت پڑی تو انہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ خرید لیں گے۔ لیکن مکہ کے سرداروں کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ جسے اللہ نے کوثر عطا کر دی ہو، پھر اسے کس چیز سے خریدا جا سکتا ہوگا؟ مگر پھر ان سب نے ایک ایسی ترکیب نکالی جس کا فیل ہونا آلموسٹ ناممکن تھا۔ سمجھ نہیں آتا آپ چاہتے کیا ہے؟ مجھے پہلے ہی ڈر تھا اس بات کا۔ ہماری ہر کوشش ناکام کر دی۔ اب صرف ایک ہی راستہ بچا ہے۔ کون سا راستہ؟ مجھے لگتا ہے ہمیں ایمان لے آنا چاہیے۔ اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ کیا کہا؟ ایمان لے آئیں؟ پاگل ہو گئے ہو ولید۔ ولید بن مغیرہ کی یہ بات سن کر قریش کے سردار بھونچکا رہ گئے، لیکن پھر ولید نے انہیں سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سودے بازی کرنی ہوگی، ایک کوئی بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ اب مسلمانوں کو ان کی راہ سے ہٹانا ممکن نہیں۔
تو کیوں نہ کمپرومائز کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ڈیل کی جائے، ایک ایسا سودا جس میں ہم سب کا اور مکہ کے اس کاروبار کا سلسلہ چلتا رہے۔ اور اس بات کے دماغ میں آتے ہی یہ سب اپنا پلان بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ خوش آمدید محمد، دارالندوہ میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کے پیغام سے ہم سب کا دل روشن ہو گیا ہے۔ ہاں بالکل، آپ نے ہم سب کو صحیح راستہ دکھایا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم آپ کے لیے ایک پیشکش لے کر آئے ہیں، ایک سمجھوتا جس سے آپ انکار نہیں کر پائیں گے۔ انکار؟ آپ سنتے ہی حامی بھر دیں گے۔ ہم نے سوچا ہے کہ پورے 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، اور اس کے اگلے سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کیجیے گا، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ کتنا خوبصورت خیال ہے۔ تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ان سب کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، وہ وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کی اس خاموشی نے مکہ کے سرداروں کو بے چین کر دیا۔ کب آئے گا نبی کا جواب؟ اب انتظار نہیں ہوتا۔ سمجھتا ہوں، لیکن انتظار کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی منشن ہے کہ انہوں نے الگ الگ وقت پر الگ الگ طرح کے آفر دیے، لیکن ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب صرف اور صرف خاموشی ہوتا۔ مکہ میں سگبگاہٹ پھیل گئی، طرح طرح کے لوگ باتیں کرنے لگے۔ بہت وقت گزر گیا ہے، ہم جواب چاہتے ہیں۔ ابو طالب، اپنے بھتیجے سے کہو اگر کچھ اور بھی چاہیے تو دے دیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا پیغمبر انہیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ میرے بھائی، پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ ہو نہ ہو آپ ضرور اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ یعنی وہی کے انتظار میں؟ بالکل۔ اور پھر وہ جواب بھی آ گیا جس کا مکہ کے سرداروں کو انتظار تھا۔ تشریف لائیے محمد، ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے، آپ ہی کے بنائے بزرگوں کے اس دارالندوہ میں۔ کافی انتظار کروایا آپ نے۔ اس معاملے میں ہمارے دیوتا بڑے مہربان ہیں۔ وہ اتنا نہیں تڑ پاتے۔ اب چھوڑیے یہ باتیں۔ صحیح کہا۔ آپ تو یہ بتائیے کیا سوچا آپ نے؟ سوچنا کیا تھا، اللہ کے نبی نے انہیں وہ جواب دیا جس کا حکم اللہ نے انہیں دیا تھا۔ یہ جواب تھا سورہ کافرون۔ ابو طالب، ہنگامہ مچ گیا ہے، پیغمبر نے سرداروں کو کافر کہہ دیا ہے۔ کیا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔ یہ جواب سن کر قبیلوں کے سردار آگ بگولا ہو گئے، انہوں نے اپنے دانت پیس لیے، مٹھیاں بھینچ لیں، وہ زور سے چلائے۔ یہ پیشکش ٹھکرا کر ذلیل کیا ہے آپ نے۔ دیکھتے ہیں آپ کب تک اس بات پر رہتے ہیں۔ اچھا نہیں کیا آپ نے، یہ جواب نہیں، تماچا ہے بزرگوں کے منہ پر۔ بے شک یہ سورہ ان سب کافروں کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھی، ایک ایسا تماچا جس نے توحید اور شرک کے درمیان ایک ایسی لکیر کو کھینچ دیا جسے قیامت تک مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ تھا سورہ کافرون کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ۔ اس سورت کے نازل ہونے سے مکہ کے سرداروں کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی طرح سے اپنے راستے سے ہٹنے نہیں والے، اور اس کے بعد ان کا ظلم بڑھتا چلا گیا۔ بائیکاٹ کرنا ہوگا آپ کا اور آپ کے ماننے والوں کا۔ ابو عروہ، وہ سورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا
أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تو چلیے اب اس سورت کو سمجھتے ہیں سینیمیٹک انداز میں آسان طریقے سے. تو پہلی آیت کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے. اب دیکھیے اس پوری آیت میں دو بہت امپورٹنٹ لفظ ہیں، پہلا یہ قل اور دوسرا یہ کافرون. تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو قل ہے یہ کمانڈنگ ورب ہے، یعنی کہ ایک حکم ہے. تو اگر اس آیت میں قل نہ ہوتا تو بات کچھ یوں ہوتی کہ اے کافروں، لیکن قل کے لگانے سے اب یہ بات صاف ہو گئی، جیسے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہوں کہ آپ تو رحمت العالمین ہیں، آپ کے نیچر میں اتنی سختی نہیں ہے، شاید آپ کے لیے یہ بات کہنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ نے کہا ہے کہ اے کافروں. تو سب سے پہلے یہ سمجھنا بے انتہا ضروری ہے کہ کافر اصل میں ہوتا کون ہے. کافر وہ ہے جس نے سچ کو دیکھا اور جھٹلا دیا. سورہ کافرون کے نازل ہونے سے پہلے سورہ ماعون، سورہ کوثر اور بھی بہت ساری سورتیں نازل ہوئیں، لیکن اس کے باوجود ان کافروں کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا. یہ اللہ کے نبی پر ظلم کرتے رہے، ایمان والوں پر ظلم کرتے رہے. بول 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 دے کہ ہبل تیرا خدا ہے. میں نے کہا بول. اس لیے اس آیت میں کافرون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان خاص لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جن کے نصیب میں 100% جہنم کو لکھ دیا گیا ہے ان کے اپنے دل کے کالے پن کی وجہ سے. تو کیا بات ہوئی؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے ان کافروں سے. اب کیا کہہ دیجئے ان کافروں سے؟ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو. یہاں پر جو لا اعبدو کا لفظ ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کی بات کر رہا ہے، یعنی کہ میں آج بھی عبادت نہیں کرتا اور میں آنے والے کل میں بھی کوئی عبادت نہیں کروں گا. اس کا مطلب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، نہ آج ہوگی نہ کل ہوگی، کبھی نہیں ہوگی. اللہ نے سودے بازی کے سارے راستے بند کر دیے. لاجواب کر دیا نبی نے. تیسری آیت وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. ما اعبدو کا یہاں پر جو لفظ ہے یہ اس بات کو شو کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر عیب سے پاک ہیں، انہیں کسی بت پرستی کی، کسی ساتھی کی کوئی ضرورت نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن صفات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس طرح سے یہ قریش اس ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے. حبل کی شان سلامت رہے. اب دیکھیے بہت سارے لوگوں کے لیے نا یہ بڑا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد میں آئے، اسلام بھی وہی لے کر آئے، تو پھر یہ عبادت کیسے کرتے تھے؟ تو آپ یہاں پر یہ بات سمجھیے کہ یہ دین ابراہیمی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سکھایا ہوا دین ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کو بنایا اور لوگوں کو سکھایا کہ بھائی اس طرح سے طواف کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور گزرتے وقت کے ساتھ لوگوں نے اس عبادت کے اندر شرک کو شامل کر دیا. یہ بات تفہیم القرآن ابن کثیر میں بھی مینشن ہے کہ وہ ایک اللہ کے ہونے کو جھٹلاتے نہیں تھے، نکارتے نہیں تھے. وہ خدا کے منکر تو نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو ایک ہی مانتے تھے. ان کا دعویٰ یہ تھا ہم بھی پوجتے ہیں اس کو جسے تم پوج رہے ہو، اس کی نفی کی جا رہی ہے. در حقیقت تم نے جو تصور اختیار کیا ہے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں اس سے نفی ہو گئی ہے اس کی. تو یہ مکہ والے لوگ اور باقی قبیلوں کے لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کی نظر میں تھی تو وہ اللہ کی عبادت، لیکن وہ شرک سے بھری ہوئی تھی، دین ابراہیمی سے بہت 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 زیادہ دور تھی. ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے. چوتھی آیت وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور میں کبھی ان بتوں کی عبادت نہیں کرنے والا جن بتوں کی عبادت تم کر چکے ہو. یہاں جو عبادتم کا لفظ ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت پاسٹ ٹینس میں بات کر رہی ہے، گزرے ہوئے کل میں بات کر رہی ہے. یہاں دیکھیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، وہ کبھی شرک نہیں کرتے، وہ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ نہیں کرتے، شریک نہیں کرتے.
اسی لیے آپ نے سیرت کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا اور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کون ہے، وہ ایک خدا کون ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں میں چلے جایا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے. ان کا دل اندر سے گواہی دیتا تھا کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اسی لیے انہوں نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کری. تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ آپ نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کری، کبھی آپ نے شرک نہیں کیا. تو اب جب کہ نبوت آ چکی ہے تو اب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی بھی طرح کی ڈیل کی جائے یا کسی بھی طرح کا کمپرومائز کیا جائے، شرک کیا جائے. پانچویں آیت وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم کبھی اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں. اب یہاں پر آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ کیا یار بار بار ایک ہی بات ہو رہی ہے، میں نہیں کرتا تم نہیں کرتے، تم نہیں کرو گے میں نہیں کروں گا، بار 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 ایک ہی بات کو دہرایا جا رہا ہے. تو اب یہاں پر جو بات دہرائی جا رہی ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا، ان کے غصے کا اظہار ہے. وہ کیسے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے غصہ ہوتے ہیں تو بار بار ایک بار کہتے ہیں سن لیا تم نے، سمجھ میں آ گئی نا، یا کہو تو ایک بار پھر سمجھا دوں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایک بار پھر سے کنفرم کر دیجئے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی سودا نہیں ہوگا، نہ آج ہوگا نہ فیوچر میں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. یہ پیشکش ٹھکرا کر ذلیل کیا ہے آپ نے. آیت نمبر 6 آخری آیت لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے. تو یہاں یہ لکم کا لفظ اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ صرف ان خاص لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو کبھی اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ کفر پر ہی رہیں گے. اور یہ جو دین کا لفظ ہے یہ بھی بڑا مزے کا لفظ ہے، اس کا مطلب صرف اور صرف مذہب نہیں ہوتا. امام راغب الاصفہانی اپنی کتاب مفردۃ القرآن میں مینشن کرتے ہیں کہ دین کے بہت سارے معنی ہیں. دین ایک طریقہ ہے، ایک رویہ، جزا اور سزا ہے، حکم اور اطاعت، یہ ایک نظام ایسا ہے. البتہ دین اور جہاں سے بھی آپ لوگ دیکھیں ضرور کمنٹ کرنا، فالو کرنا. تو اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے کہ جو کفر تم کر رہے ہو اس کا حساب اللہ کے یہاں تمہیں مل جائے گا، اور جو میں کام کر رہا ہوں، جس دین پر میں چل رہا ہوں، اس کا حساب اللہ کے یہاں مجھے مل جائے گا.